أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى وتبارك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کا شرف عطا فرمایا. یہ آپ کی تمنا تھی، آپ کی دعا تھی. اللہ کے حضور آپ دعا کیا کرتے تھے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. یہ سیدنا فاروق اعظم کی تمنا تھی، آپ کی دعا تھی، آپ کی درخواست تھی، اور ہماری بھی یہ ہونی چاہیے. ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. سب کہہ دو: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. یہ سیدنا عمر کی دعا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا. اور دوسری میری درخواست اور تمنا ہے کہ مجھے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر کے شہر میں موت دے. یہ دو دعائیں تھی، دو تمنائیں تھیں. اللہ نے دونوں پوری فرمائی، دونوں پوری فرماتے. عمر وہ تھے جن کے بارے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدا کے حضور درخواست کر کے، مانگ کر، دعا کر کے جس عمر کو آپ نے لیا تھا، اگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی اس دعا کو قبول کیا تو اس مراد پیغمبر کی مراد کیوں نہ پوری کی جاتی؟ پیغمبر کی مراد عمر تھے، اور عمر کی مراد جو بھی تھی وہ رب نے پوری فرمائی. اور یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ آپ کے بارے نبی کریم کی یہ دعا نہ صرف یہ کہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے
شیعوں کا مشہور مولوی مطلوب دہلی کا، اس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس نے یہ دعا لکھی کہ نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بأبی جہل بن ہشام۔ اے پروردگار، اگر دین کو، اسلام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے تو میری تمنا اور دعا یہ ہے، میں نے پورے عرب میں نظر دوڑائی ہے، دو آدمی میری نظر میں ہیں، ان دو میں ایک مجھے دے دے۔ پہلے نمبر پر عمر بیٹا خطاب کا، عمر بیٹا، اور دوسرے نمبر پر عمر بیٹا ہشام کا، عمر بیٹا ہشام کا۔ ابو جہل کا نام تھا عمر، کیا نام تھا؟ جس کو عام تھوڑے پڑھے لکھے ہمارے طالب علم دوست، بھائی باپ دوست، تبلیغی بھی عمرو کرتے ہیں، وہ عمرو نہیں ہوتا، عمرو بن عاش یا عمرو بن عاص نہ، یا عمرو بن ہشام، جس کے آگے واؤ ہو، واؤ بچوں کو سمجھا رہا، اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، عین پر زبر، واؤ نہیں پڑھا جاتا۔ عمر بن ہشام، عمر بن عاص، عمرو بن عاص نہیں ہے، عمر بن عاص، وہ واؤ پڑھا نہیں جائے گا، جس کے آگے واؤ نہ ہو اس کی عین پر پیش کرو، عمر، عمر کے آگے واؤ نہیں ہوتی، جس کے آگے واؤ نہ ہو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ عمر، عین پر پیش، اور جس کے آگے واؤ ہو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ عمر۔ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بیٹا ہشام کا۔ اور فاروق اعظم کا نام کیا تھا؟ عمر بیٹا خطاب کا۔ ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، دانائیوں والا، دانائیوں کا باپ، دانائیوں والا۔ پیارے نبی کی زبان سے نکل گیا ابو جہل، جہالتوں کا باپ، جہالتوں والا۔ آج دنیا کو اس کا نام ہی پتہ نہیں، ساری دنیا اس کو کیا کہتی ہے؟ کہہ دو، آپ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ آج کوئی اسے ابو الحکم نہیں کہتا، دانائی کا باپ کوئی نہیں کہتا۔ نبی کی زبان سے نکلا ہوا لقب ابو جہل ایسا مشہور ہو گیا، آج جو بڑا کافر کو ضدی ہو کہتے یہ بھی ابو جہل ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ بڑا ضدی کافر ہوگا بے ایمان تو کیا کہیں گے؟ ابو جہل۔ جی ابو جہل گویا ایک ہر ضدی کافر کا نام بن گیا، جو انتہائی ضدی کافر ہوگا اسے کیا کہا جائے گا؟ ابو جہل کہا جائے گا۔ تو نبی کریم نے دعا کی تھی، اے اللہ، یا عمر بیٹا ہشام کا یا عمر بیٹا خطاب کا۔ اللہ نے آپ کی مراد کو پورا فرمایا۔ تو عمر مراد پیغمبر ہے، نبی کو مانگا تھا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا نے، آپ سمرا ہیں دعائے خلیل، اور آپ کی دعا کا نتیجہ ہے فاروق اعظم، فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کی رائے کے مطابق ہوئی جاتی، اور میرے پیارے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ باتیں فرمایا کرتے، ان کو کہتے محدث۔ کیا کہتے؟ محدث۔ ایک ہوتا ہے محدث، دال کے نیچے زیر، محدث۔ محدث کو کہتے ہیں جو حدیثیں بیان کرتا ہے، حدیثیں پڑھائے، حدیثیں بیان کرے، اسے کیا بولتے؟ دال کے نیچے زیر۔ ایک ہے محدث، دال کے اوپر زبر۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ باتیں کرے، جس سے اللہ تعالیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے جن سے خدا باتیں کرتا تھا، میری امت کا محدث کون ہے جس سے خدا باتیں کرتا ہے؟ عمر بیٹا خطاب تھا۔ نعرہ تکبیر۔ ایک بات ضمن آئی، اب کرتے جاؤں،
مرزا قادیانی دجال جس کا کچھ تھوڑا سا ذکر شاہ صاحب سے آپ نے سنا، اس کی کچھ گستاخیاں بکواس سنے، وقت نہیں کہ میرا وہ اصل موضوع تو وہ ہے، کچھ ضمن ایک دو باتیں آئی تو ذکر کر دوں گا۔ میری عادت یہ ہے کہ جو موضوع مان لیا جائے اسی کو بیان کیا جائے، لیکن ضمن ایک آدھ بات آ جائے گی کرتا ہوں، توجہ کیجئے۔ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، جس سے خدا بہت باتیں کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ کیوں کہ نبیوں سے خدا باتیں کرتا ہے، نبیوں سے خدا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نبیوں سے خدا باتیں کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس سے خدا باتیں کرے وہ نبی بھی بن جائے۔ بات مجھے کی سمجھنا، نبیوں سے خدا باتیں کرتا ہے، ہم مانتے ہیں نبیوں سے خدا باتیں، لیکن یہ ضروری نہیں جس سے خدا باتیں کرے وہ عمر سے خدا باتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ سنو، خدا کے پیغمبر پر یقین ہے؟ خدا کے پیغمبر کہہ رہے ہیں پہلی امتوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے خدا باتیں، وہ نبی بن گئے تھے نہیں، اور فرمایا میری امت کا وہ فرد جس سے خدا باتیں کرتا ہے وہ کون ہے؟ عمر۔ عمر سے خدا باتیں کرتا تھا، عمر نبی بنے۔ پتا چلا کہ ہر وہ آدمی جس سے خدا باتیں کرے وہ نبی نہیں ہوتا، ہاں نبی سے خدا باتیں کرتا ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ جس سے خدا باتیں کرے وہ نبی بن جائے۔ اگر جس سے خدا باتیں کرتا وہ نبی ہوتا تو عمر بھی نبی ہوتے یا نہ ہوتے؟ عمر سے خدا باتیں کرتا تھا کہ نہ کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ نبی نہ ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ایک منٹ کے لیے اگر مان بھی لے کہ مرزے سے خدا باتیں کرتا تھا، خدا نہیں کرتا تھا، شیطان کرتا تھا، خدا کی وحی نہیں ہوتی تھی، شیطان کی وحی ہوتی تھی، مرزے پر وحی رحمانی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ خدا دو مرزے پر باتیں شیطان کرتا تھا، رحمان۔ چلتے چلتے پھر ایک بات آئی گئی، یہ بھی عرض کر دوں کہ مرزے پر وہی شیطانی تھی، رحمانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیطان بھی اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ ان الشیاطین، شیاطین جمع شیطان کی، فرمایا شیطان جو ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ ان الشیاطین لیوحون، لیوحون، یوحون کا معنی وہی، شیطان وہی کرتے الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف، دوستاں۔ تو پتہ چلا جیسے خدا وہی کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پر جو وہی تھی وہ رحمانی نہ تھی، شیطانی تھی۔ اگر کوئی قادیانی سنتا ہے تو وہ نوٹ کرے، اور آپ بھی میری باتیں نوٹ کریں۔ آج میرے بھائی ملے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے مولوی ایسی باتیں نہیں پکواتے اپنے لوگوں کو، مرزائی تو جو ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کا مبلغ ہوتا ہے، شیعہ مبلغ ہوتا ہے، ہمارے سنی اپنے مذہب نہیں جانتے، مرزائی سے بات نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کچھ مولویوں کا بھی قصور ہے تو کچھ کا بھی قصور ہے۔ اگر آپ ہماری دو چار باتیں بھی یاد کر لیں، میرا دعویٰ مرزائی آپ کے سامنے 5 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ خدا کی قسم مرزائی تو ہمارا نام سن کے بھاگتا ہے۔ آپ کا بھی ہم یونیورسٹی کے شاگرد میں بھاگ جائے گا، بات ہی نہیں کرے گا تو انشاءاللہ، لیکن آپ کچھ بات یاد ہی تو کریں۔ آؤ میں آپ چلتے چلتے یہ ایک بات تو کرتا ہی جاؤں کہ مرزا شیطانی تھا، رحمانی، اس سے شیطان باتیں کرتا تھا، رحمان باتیں مرزے پر وہی رحمانی نہ ہوتی تھی بلکہ شیطانی ہوتی تھی۔ آؤ 3 باتیں بتا۔ افسوس مجھے خیال ہوتا تو میں وہی لے بھی آتا۔ مرزا قادیانی پر جو وہی نازل ہوئی ہے اس کے خیال کے مطابق مرزائیوں نے اس کو اکٹھا جمع کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے تذکرہ۔ کیا نام؟ یاد رکھنا، مرزائیوں کی وحی کا نام کیا ہے؟ اوپر لکھا گئی یہ مقدس
موٹا سا لکھا وہی مقدس، جو وہی مقدس موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا نام کو نہیں پتا. ایسی حالت ہو ساری. پھر ملک صاحب روندے رکھے جی ساری قوم دستی کچھ نہیں، نہ پتا کوئی مولوی دستے وہ تو نکے ہونے سے سننے لگ گیا سے عرشی ہوئی 4 کتابیں بتایا. تو 4 کتابیں آپ کو معلوم نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر کون سی وحی نازل ہوئی تھی؟ تورات. جو وہی مقدس موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا نام، جو عیسیٰ علیہ السلام پر وہی مقدس نازل ہوئی اس کا نام، جو داؤد علیہ السلام پر وہی مقدس نازل ہوئی اس کا نام، اور جو ہمارے نبی امام الانبیاء آمنہ کے لحاظ پر وہی مقدس نازل ہوئی اس کا نام قرآن مجید. یہ تو 4 کتابیں ہو گئی ہیں. اب مرزائیوں کا دعویٰ ہے کہ مرزے پر وہی نازل ہوئی ہے اور اس کو لکھا وہی مقدس، اس کا نام رکھا ہے تذکرہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ تذکرہ. کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی، میں کہتے ہیں شیطان کی طرف سے نازل ہوئی. میرے 3 دلائل ہے. پہلی بات، اس وحی مقدس کے مکذب کے تذکرے کے مرزائیوں کی اس وحی کے ورقے صفحے ہیں 840. کتنے؟ وہ سے کہہ دو 840. جب صفحے ہو تو ورقے کتنے بنتے ہیں؟ روز سے کہہ دو نا، سب بولو، باہر والے سے بولے. کیوں جی 840 صفحے ہو تو ورقے کتنے بنتے ہیں؟ تو مرزا قادیانی کی وہی کتنے ورقے ہوئے؟ خدا کی قدرت. سب کہہ دو سبحان اللہ. مرزا خود بھی 420 تو مرزے کی وہی تھی. اگر یہ رحمانی ہوتی تو 420 ہوتی. یہ میرا چیلنج ہے. اپنے قرآن دیکھو، آپ کو کئی مطلب کے ملیں گے، موٹے بھی، پتلے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، ہاتھ کے لکھے ہوئے، چھاپے خانے کے چھپے ہوئے، پاکستان کے، ہندوستان کے، تائی کمپنی کے، بمبئی کے، لکھنؤ کے، سعودی عرب کے، مصر کے، شام کے. میں ہزاروں قرآن دیکھ چکا ہوں. آج تک کوئی قرآن ایسا نظر سے نہیں گزرا جس کے سمے 420 ہوتے یا فرق 420. ان کی شکل آئی گئی وہ رحمانی نہیں تھی. اگر رحمان کی وہی ہوتی تو 420. بولو 420. پتا چلا یہ وہی رحمانی نہیں بن گئے. وہ سے کہہ دو اگر رحمانی ہوتی تو 420. پتا چلا نبی بھی ان کا 420 اور وہی بھی. جب میں نے خدا کی یہ قدرت بیان کی، مرزائی بڑے پچھتائے، کہنے لگے یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، چبل مار بیٹھے ہیں، کھچ مار بیٹھے ہیں. اب یہ نسخہ ختم ہو، نیا ایڈیشن چھپے، یا گھٹائیں گے یا بڑھائیں گے. میں بھی اسی تار میں رہا. جب نیا چھپا تو سب سے پہلے میں نے منگوایا. میں ان کا قریبی پڑوسی ہمسایا ہوں نا، تو میں انسانوں کی بڑی خدمت کیا کرتا. میں ان کا سچا خیر خواہ و خادم. یا خان کے زمانے میں چھپا، میں نے وہ منگوایا. میں نے سب سے پہلے اس کے صفحے دیکھے. مجھے یقین تھا یہ صفحے یا گھٹائیں گے یا. چنانچہ جب میں نے صفحے دیکھے تو اب اس کے صفحے کم ہو. اب اس کے صفحے میں 818. 800. اب غلط کتنے بنے؟ 420 نہ رہے 409 بن. مجھے بیٹھے بٹھائے خیال آیا بھائی 409 بھی شاید کو انگریزی قانون میں دفعہ یہ بھی دیکھنی چاہیے. جی نبی جو انگریزی صاحب اس پر دفعہ بھی انگریزی لگنی ہے. تھانہ ہمارے بالکل سامنے، اور میرے سامنے ہم رہتے. میں تھانے چلا گیا. میں نے تھانے دار کو کہا ذرا ضابطہ فوجداری دکھانے وہ لال کتاب ذرا. اس نے کہا کیوں خیر ہے؟ میں نے کہا ایک دفعہ دیکھی. ان بیچارے مجھے کتاب نکال کر دے دی. میں نے نکال کر دیکھا واقعی لکھا ہوا دفعہ 409 خیانت مجرمانہ. خیانت مجرمانہ. میں نے کہا واہ مولا تیری قدرتوں پہ قربان. سب کہتے سبحان اللہ. بھی نکل آئے. اب دفعہ 409 خیانت کا یعنی کیا کہتے ہیں جی سکے میں کی پیو ہے، بچوں میں کی پیو ہے. 420 کی ہے.
میں کہتا ہوں اگر کچھ نہیں تھا تو پھر 420 اگر دے بدلے کے اگر سفید کائی گل نہ ہو تو وہ آرام دے. پہلی بات میں نے بتائی کہ یہ وہی رحمانی نہیں بلکہ اگر رحمانی ہوتی تو 420 نہ ہوتی. نمبر 2 خدا کی طرف سے فرشتہ جو وہی لاتا تو اس کا نام کیا تھا؟ روز سے کہہ دو نا کیا تھا؟ ہر نبی کی طرف وہی لانے والا وہ تھا. وہ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا, میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں اس سے نام پوچھوں. مجھے پچھا تو نام پوچھنے کی لوڑ بولے تو صحیح تو نام پوچھنے کی ضرورت سیدھی ساری بات ہے. جبریل ہونا کہتے میرے دل میں خیال ہے میں نام پوچھوں. میں نے کہا فرشتہ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اتر گیا. تو کہا نام کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ابو سے گیا. فرشتہ سے ہو گیا نبی کو کوڑا ہو گیا فرشتہ. اور فرشتہ بھی ابو چک گیا ہو گیا کہ نام کیا ہوتا ہے؟ میں نے آخیا بندہ پا نام دس. مرزا نے روک ڈالا. مرزا نے کہا بتاؤ نام کیا ہے؟ بندہ بان سے نام دس بتاؤ نام کیا ہے. ذرا روک جھاڑا تو ڈر گیا فرشتہ. وہ کہنے لگا جی میرا نام ہے چیچی. چیچی کیا نام ہے؟ مرزے کے فرشتے کا نام. وہ سے بولو چھوڑو یاد کر لیا پکا لیا. سویرے جس سے کوئی مرزائی ٹکرے آپ کو چیچی 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 چیچی. لو جناب آپ کو کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. جس سے کوئی مرزائی استاد ٹکرے, کوئی حکیم ٹکرے, کوئی ڈاکٹر ٹکرے, ابو آپ کو چیچی 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 چیچی. چل بھائی اگر کوئی جبریل کہے ہمیں کوئی پریشانی ہوگی کیوں جی ہم اس کے فرشتے کا نام لیتے اسے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ تو بس آپ یہ نام یاد کر لیں. جب کوئی مرزائی ملے سامنے کیا کہو گے؟ جب کوئی نظر آئے کیا کہو گے؟ اگر کوئی استانی ہو مرزائن تو اس کی شاگردیاں صبح سویرے سے کہے چیچی چیچی چیچی. اگر کوئی مرزائی استاد ہو تو جب صبح سویرے آئے سب شاگرد اسے سلام کرے کہے چیچی چیچی جناب چیچی چیچی. بس وہ دوسرے دن تبادلہ کرا کے بھاگ جائے. آپ کو نسخہ بتلا تو بڑا آسان. تو بھائی مرزے کے فرشتے کا نام ایمان سے بتاؤ جو چیچی میں لائے گا وہ رحمانی ہوگی یا شیطانی؟ ذرا توجہ کیجیے. جب مرزا صاحب نے پہلی دفعہ نام پوچھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ میرا نام کوئی نہیں. پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ میرا نام کچھ نہیں, میرا نام کچھ نہیں. بعد میں جب مجبور کیا تو اس نے کیا بتایا؟ اچھا اب دیکھیے اگر پہلی بات سچی تو دوسری بات جھوٹ, اور اگر دوسری بات سچی تو پہلی بات. دونوں باتوں میں ایک جھوٹ ہے یا نہیں؟ اگر اس کا نام چیچی چیچی تھا تو پہلے اس نے کہا میرا نام کچھ نہیں, جھوٹ بولا یا نہیں؟ اور اگر واقعی نام کچھ نہ تھا تو بعد میں بتایا چیچی, وہ جھوٹ ہے. دونوں میں ایک بات جھوٹی ہے یا نہیں؟ جس نبی کا فرشتہ جھوٹا ہو میری ماں نبی سچا کتوں نکلیا؟ آنجی ہو جی روح ہو جائے فرشتے. نبی بھی کوڑے کا کوڑا تو فرشتہ بھی. پتا چلا یہ رحمانی بھائی نہیں تھی بلکہ اگر رحمانی ہوتی تو کون لاتا؟ نہیں سمجھے؟ مرزا کی طرف فرشتہ آنے والا کون تھا؟ بولو نا کیا نام تھا؟ لو اس کی وجہ بھی مرزا نے لکھی ہے. مرزا کہتے ہیں چیچی ہے ٹچ نہیں سے. چیچی ہے ٹچ کہتے ہیں پنجابی میں ٹچ کہتے ہیں فوراً کو آدھے نا ٹچ کر کے آ گیا تو ٹچ بٹن نہیں ہوگا ٹچ ٹچ بٹن ہو جلدی جلدی لگ جائے. مرزا کہتا ہے ٹیچی ٹچ میں ٹچ کا مانا فوراً کہ فرشتہ فوراً ہوں گا ڈھل نہیں لینا. تو انگلیوں پر چل کو پوچھے کو فرشتہ مٹھا تو ڈھلا بھی ہوں گا کیوں جی بندے سے ڈلر بھی تو مچھر بھی. سادہ ساتھی ہے رفیق سفر میرا مطلب اس کی میری لڑائی رہتی ہے. میں آگے تیز تیز چلتا ہوں یہ پیچھے چلتا ہے. مجھے عادت تیز چلنے یہ مٹھا میں آیا تو بڑا مٹھا. کوئی بندے سے کوئی مٹھے بھی تو کوئی تیز بھی کبھی سنے نا میں فلانا صحیح تگڑا مٹھے کا مٹھے فرشتہ تو آنکھ جھپکنے کی دور میں کہاں سے کہاں پہنچا کہتا ہے چیچی ٹچ میں ٹچ کا مانا فوراً. تو خیر میں اب یہ کر رہا تھا کہ مرزے پر وہی جو آئی یہ شیطانی تھی رحمانی. اگر رحمانی ہوتی تو کون لاتا؟ مرزے کے فرشتے کا نام یاد رکھو گے کہ نہیں؟ مرزے کی وحی کا نام تذکرہ. مرزے کی وحی کا نام تذکرے کے ورق کتنے تھے؟ 400. اور فرشتے کا نام
تیسری بات اور سن لو پھر میں اپنا موضوع شروع کروں کہ قرآن کریم کی ایک آیت دلیل قیامت تک کوئی قادیانی جواب نہیں دے سکے. ماں نے بیٹا نہیں جانا جو اس کا جواب دے. قرآن کریم کی آیت سمجھو اور مرزائی دنیا کو چیلنج آؤ، اگر قرآن پر ایمان ہے تو مجھے اس کا جواب دو. 13ویں پارے کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. آئے کاش آپ عربی جانتے ہوتے، آپ عربی جانتے ہوتے، آپ کو ماں اور اللہ کا پتہ ہوتا کہ ماں اور اللہ جہاں آ جائے وہاں حضر ہوتا ہے، کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہوتا. ماں ارسلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر ہر نبی پر وہی اس کی اپنی قومی زبان نے کی. جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، اس پر وہی کس زبان نے کی؟ اس کی اپنی قومی زبان، اس کی اپنی قومی زبان. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اپنی قوم کی زبان میں ہم وہی بھیجتے. ہمارا قانون ہے، خدا کا یہ قانون آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ کے لال محمد مصطفیٰ تک کسی طرح جاری رہا. غور کرو، آپ کی توجہ سے سنے، تاجریوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، آؤ تعصب کی اہمیت کو اتارو، ضد اور تعصب کو چھوڑو، آؤ میری بات پر غور کرو. قرآن کی دلیل پیش کرتا ہوں، اگر ہے جواب تو میدان میں آؤ جواب دو، نہیں تو پھر خدا کا خوف کرو اور قیامت کے عذاب سے ڈرو. اس مرزا جھوٹے پہ لعنت بھیجو اور سچے دل سے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اقرار کر لو. سنو قرآن کا اصول، اللہ کہتی ہے میں نے آدم سے لے کر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ تک جتنے رسول بھیجے ہر رسول پر وہی اس کی اپنی قومی زبان نے. پہلے نبی تو ہوتے ہی ایک ایک قوم کے لیے، ہر نبی اپنی ایک قوم کے لیے، لیکن ہمارے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف عربوں کے نبی کو بولو، آپ ہمارے بھی نبی ہیں، یعنی پنجابیاں دے، سندھیاں دے، بلوچیاں دے، پختونہ دے، افریقیاں امریکیاں دے، سب کے نبی ہیں نا. لیکن آپ پروی کس زبان میں آئے؟ سارا قرآن کس زبان میں؟ بلسان عربی مبین. رب فرماتا ہے ہم نے قرآن اتارا بلسان عربی مبین، خالص عربی زبان میں. الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن 30 پارے کا کس زبان میں؟ کوئی آیت پنجابی کی ہے، پشتو کی، سندھی کی، انگریزی کی نہیں. اللہ نے اس قانون کو قائم رکھا یا نہیں رکھا؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ اب میرا سوال ہے، اگر مرزا خدا کا نبی تھا اور مرزا قادیانی پر یہ وہی 420 برس کی خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی تو کس زبان میں آنی چاہیے تھی؟ بڑے بھائی پنجابی، وہ تھا پنجاب کا. مرزے کی ماں پنجابی، باپ پنجابی، اس کی مادری زبان کیا تھی؟ تو خدا کے قانون کے مطابق اگر وہی آتی، اللہ کی طرف سے آتی تو کس زبان میں آتی؟ پنجابی میں، یا زیادہ سے زیادہ اردو میں آ جاتی، قومی زبان اردو، ٹھیک ہے نا، یا پنجابی میں آتی یا دعوت دیتا ہوں آپ مرزا قادیانی کی کوئی بات نہ دیکھیں، پھر اس کی وہی دیکھ. اگر تو اس کی ساری وہی 420 برس کی وہی ایک زبان میں ہو، پنجابی یا اردو میں، چلو اس کو نبی مان. اگر اس کی وہی مختلف زبانوں کی ہو، کبھی عربی، کبھی فارسی، کبھی اردو، کبھی پنجابی، کبھی سنسکرت، کبھی گرمکھی، کبھی عبرانی، کبھی سریانی، کبھی ایسی زبانیں جن کو سمجھتا بھی نہیں، وہ وہی ہوئی کہ کھچڑی ہوئی؟ 1,40,000 پیغمبر آئے، مجھے ایک نبی بتاؤ جس پر بول، بلکہ شیطان کی طرف. مرزا قادیانی خود لکھتا ہے چشمہ معرفت میں
کہتا ہے یہ بالکل غیر معقول اور بےہودہ بات ہے، غیر معقول اور بےہودہ بات ہے کہ انسان کی زبان تو کچھ اور ہو اور اس کو وہی کسی اور زبان میں خود لکھ رہا ہے کہ یہ بالکل غیر معقول اور بےہودہ بات ہے کہ انسان کی زبان تو کچھ اور ہو اور اس کو وہی کسی، اب خود جب اور وہی کسی اور زبان کی وہی کا دعویٰ کرتا ہے تو غیر معقول اور بےہودہ انسان بنا یا نہ بنا؟ بلکہ مرزا بعض اوقات کہتا ہے مجھے وہی ہوئی، کہتا ہے کہ مجھے وہی ہوئی کہ وشانا نائسا، وشانا نائسا پراتوس یا بلاتوس، کہتا ہے صورت الہام کی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکا کہ اصل لفظ کیا ہے، وہی الہام کے بڑا جلدی جلدی پہ نازل ہوں گا، اس صورت الہام بڑا تیزی کے ساتھ مجھے تلفظ کی سمجھ نہیں آئی کہ پراتوس لفظ ہے یا بلاتوس لفظ ہے، اتنا تیزی کے ساتھ الہام آتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کس زبان کا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ عبرانی ہے یا کون سی زبان ہے، زبان کا پتہ نہیں، وہی کا پتہ نہیں، انگریزی جس کے تلفظ غلط، اس کے سپیلنگ غلط، I love you world and true girl I am happy I go to Amritsar he will just in the ضلع پشاور، یہ مرزے کی انگریزی ہوئی، تو میں کہتا ہوں یہ وہی اگر رحمانی ہوتی تو ایک زبان ہوتی، رحمانی ہوتی، یہ مختلف زبانوں میں جو وہی نازل ہوئی جس کو وہ سمجھ ہی نہ پاتا تھا، اگر یہ رحمانی ہوتی تو ساری پنجابی میں، لیکن مرزے پہ پنجابی میں صرف 5 آتے ہیں، پنجابی کی صرف 5 آتے، تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا تھا تو مرزا قادیانی شیطانی تھا، رحمانی اس سے خدا باتیں نہیں کرتا تھا بلکہ شیطان باتیں کرتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے خدا باتیں کرتا ہے اس لیے میں نبی ہوں۔ میں نے کہا ہر جس سے خدا باتیں کرے وہ نبی، میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عمر سے خدا باتیں، عمر وہ ہے جس سے خدا باتیں کرتا ہے، پھر بھی وہ نبی نہیں۔ فرمایا لو کانا پاکی نبیوں نے کانا عمر، سن لو اگر میرے پاس نبوت جاری ہوتی، خدا نے کسی کو نبوت دینی ہوتی، نہ کانا عمر، عمر نبی ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام اوصاف موجود تھے جو نبیوں کے اوصاف ہوتے ہیں، لیکن فرمایا چونکہ میرے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں اس لیے عمر بھی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ اس حدیث صحیح حدیث کو سمجھو، عمر تو نبی نہ بنے، صدیق اکبر تو نبی، عثمان غنی نبی، علی مرتضیٰ نبی، 1400 سال کے بعد یہ قادیانی کانا نبی بن گیا جس کو ذیابیطس اور شوگر کی بیماری، کہتا ہے میں دن اور رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا۔ مرزا خود لکھتے اپنی کتاب اربعین میں کہ دن اور رات میں 100 مرتبہ، 100 والی دن میں پیشاب ہوئے تو گھڑی کا حساب کر کے ویکو 7.25 منٹ میں پیشاب بڑھتا، 7.25 منٹ میں۔ اب وہ پیشابی نبی ہوا جو آ رہے مترندہ ہی وشے جی تو وہی چڑھے وقت عبادت کرے ٹائم کرنی وہ تو میونسپلٹی والے کار کر موٹر رکھنے کی لوڑ ہی گائے۔ نبی پاک کی شان میں یہ ہمارے نعت خان پڑھتے ہیں، حضور اکرم کی شان میں جتوں لنگدا گیا رنگ رہندا گیا، جتوں لنگدا گیا رنگ عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن، جتوں لنگدا گیا رنگ چراغ بی بی کا چند غلام قادیانی، چراغ بی بی کا چند جتوں لنگدا گیا مترندہ ہی گیا، جتوں لنگدا گیا مترندہ گیا، چکا کرندہ ہی گیا، اور ہر 7.25 منٹ بعد پیشاب، پیشابی نبی، شوگر کا مریض نبی، ذیابیطس کا مریض نبی، میراثی نبی، کوئی نبی عیب والا نہیں ہوتا، نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے، اور جو عیب والا وہ نبی یہ 100 والی موترنا عیب ہے کہ کوئی نہ، بولو تو صحیح،
اسی لیے وہ بیچارہ اسی جیب میں مٹی کے روڑے بھی رکھتا تھا اور گوڑ کے ٹھیلے بھی رکھتا تھا۔ مت ماری تو شوگر ہے گوڑ کھانا چاہیے کیوں جی؟ ابھی تو چاہ بھی بغیر کھانے سے پیے اور جنہوں شوگر کی تکلیف ہے مت ابھی ماری بے مان تین کے سولنے والی مجھ پر ہوں گا تو گوڑ تو نہ کھا، گوڑ بھی کھاتا ہے اسی جیب میں گوڑ، اسی جیب میں مٹی کا ڈھیل ہے۔ کیا مت ماری گئی؟ عقل کے دشمنوں، اگر کسی کو ماننا بھی تھا تو دیکھتے تو صحیح ہے کوئی صحیح عقل بھی انسان ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اکبر نبی، فاروق اعظم نبی فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، عمر نبی ہوتے، فرمایا میرا بیٹا ابراہیم لوگ کوئی یقین من بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا خدا میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھتا، وہ نبی بن جاتا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے بیٹے چھوٹے چھوٹے فوت کر دیے۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، کیوں؟ اگر جوان ہوتا، بڑا ہوتا، نبی بنتا، ختم نبوت کے خلاف ہو جاتا، نبی نہ بنتا، پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی شان کے خلاف کہ آپ کے بیٹے ہوتے، جوان ہوتے، خوبصورت ہوتے، سیانے ہوتے، عقل مند ہوتے اور نبی نہ ہوتے، دوسرے نبیوں کے بیٹے نبی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نبی، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا نبی، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا نبی اور امام الانبیاء نبیوں کا سردار اس کا بیٹا ہو، جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، نبی نہ ہو، یہ نبی کے شان کے خلاف تھا، اور نبی بنتا تو ختم نبوت کے خلاف تھا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو نبی کو بیٹے دیے پر چھوٹے چھوٹے فوت کر دیے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بیٹے میں نے اس کے فوت کر دیے۔ کیوں؟ فرمایا اگر میرے بعد خدا نے نبوت جاری رکھنی ہوتی میرا بیٹا نبی بنتا، زندہ رہتا۔ وہ مرزا کا یعنی بکتا ہے، وہ کہتے ہیں منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مرتبہ باشد، منم مسیح زمان، مسیح زمان بھی میں ہوں، کلیم خدا بھی میں ہوں، احمد مصطفیٰ بھی میں ہوں، محمد مصطفیٰ بھی میں ہوں۔ وہ بکتا ہے۔ ابھی آپ کو شاہ صاحب نے چند اشعار سنائے ہیں، یہ تو میرا خاص موضوع ہے لیکن میں اس موضوع کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک بات اشارہ کرتا ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، میں مسیح ابن مریم ہوں، حالانکہ یہ غلام احمد بیٹا چراغ بی بی کا ہے۔ مرزے کی ماں کا نام کیا تھا؟ میرے تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم اور مرزے کا نام غلام احمد اور سیدنا عیسیٰ ان کا نام کیا؟ عیسیٰ۔ نہ باپ کا نام، ماں کا نام، نہ اپنا نام۔ کہتا ہے لوگوں نے کہا تو چراغ بی بی کا بیٹا ہے، تو کیسے بن گیا، تو کیسے عیسیٰ بن گیا؟ کہتا سن لو میں خود مریم بن گیا۔ مرزا کہتا ہے میری جنس بدل گئی، میں مریم بن گیا، صفت مریم میں تبدیل ہو گیا، مجھے ماہواری خون بھی شروع ہو گیا اور تنجے راؤنڈ جی۔ کہتا ہے 2 سال میں مریم بنا رہا، جنس بدل گئی، مرزا کیا بن گیا؟ مریم۔ جی آج کل تو بدل جا رہا، خیر آج کل تو یہ مرد عورتیں مرد، لیڈیاں لیڈے لیڈی، پتہ ہی نہیں لگتا لیڈی ہے کہ لیڈا ہے۔ تو خیر مرزا قادیانی کہتا ہے میں 2 سال مریم بنا رہا، پھر مجھے حمل بھی ہو گیا۔ وہ تو نہیں بتاتا مسجد میں کہ حمل کیسے ہوا۔ مرزا خود کہتا سمجھنے والے سمجھنے، خراب مرض میں تو میں ذرا نہیں بڑھیا، تو میں حمل ہو گیا تو سمجھنے والے سمجھ لو مجھے کیا ہوا تھا۔ مرزا بڑھیا زنانی تو رب بڑھیا مرض، ابو آپ تو سمجھ لو پچھلی گال میں 10 نہیں گائے۔ مرزا کہتا مجھے حمل ہو گیا اور 10 مہینے مجھے حمل رہا، 10 مہینے، عورتوں کا 9 مہینے میرے رضا میں مجھے رضا مہینے ہوگا، مجھے گوڑیاں دا۔ مرزا کہتا 10 مہینے مجھے حمل رہا، پھر پیڑا شروع ہو گئی۔ فاجا المخاض العاجز النخلا، مائی مریم کے بارے میں آتا ہے جب درد سے
بچہ جننے کا وقت قریب آیا، مریم پریشان ہو کر جنگل میں نکل گئی کھجور کے تنے کے پاس. مرزا کہتا مینو بھی رام ہوا فاجال مخاض علاج نخلا، مینو پیڑا تیز ہوئی، میں بھی نکل گیا کھجور کے تنے کو. مریم نے رب آخیا نہیں کہ نخلا، اے مریم اس خوش کھجور کے تنے کو ہاتھ لگا کے ہلاؤ، میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. مریم پریشان ہو کے رو رہی تھی، کہتی تھی مت تو قبل ہاضا وقلت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی، ہائے کاش مجھے کوئی جانتا نہ ہوتا، آج میں بچہ کیسے جنوں گی، میرے ساتھ کوئی دائی نہیں، کوئی نرس نہیں، ماں نہیں، کچھ اور ساتھ نہیں، پہلا بچہ، اور پھر بچہ ہوگا کیسے ہوگا. پھر اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کسی انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تیری قدرت سے ہو رہا ہے، لیکن میں 1000 قسمیں بھی کھاؤں کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے. حال خیال کرو کسی کواری بچی کو لڑکا ہو جائے، وہ قرآن سر پر بھی اٹھائے کہے کہ میرے ساتھ کسی آدمی کا تعلق نہیں کو مانتا. مریم یہ رو رہی تھی، مریم تو پاک تھی کہ نہ تھی، لیکن مریم اس لیے پریشان تھی کہ بچہ پیدا ہوگا، یہودی لوگ دیکھیں گے، میں 1000 قسمیں کھاؤں کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہتی ہے روتی یا کاش، ہائے کاش کہ میں مر گئی ہوتی، ان تو نسیا منسیا، میرا کوئی نام بھی نہ لیتا، مجھے کوئی جانتا نہ ہوتا. اے پروردگار یہ کیا ہوگا. اللہ نے تسلی دی. رب نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے، اے مریم مت پریشان ہو، ذرا میری قدرت کے کرشمے تو دے. یہ سوکھی کھجور ذرا اس کو ہاتھ سے والا لگا، اگر یہ کھجور سوکھی پر میں تازہ کھجوریں لگا سکتا ہوں تو تجھے بھی بغیر خامن کے لڑکا دے سکتا ہوں. اگر بغیر موسم کے ایک خوش کھجور کو پھل لگا سکتا ہوں تو بغیر خامن کے بغیر موسم کے تجھے بھی بیٹا دے سکتا ہوں. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، دیکھ کس طرح تازہ کھجوریں گرتی ہیں، اور نیچے سے دیکھ پتھر والی زمین سے میں تیرے لیے پانی کا چشمہ نکالتا ہوں. قُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر، کھجوریں کھا، ٹھنڈا پانی پی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتوں کو پنیری کوئی گڑ کی چینی کی میٹھی چیز کھلائی جاتی ہے، اس وقت ضرورت ہوتی ہے گرم اور میٹھی چیز کی، ہوتی ہے کہ نہیں. کسی بچے کو جمنے تو پتا لگ گیا سفر کرنا پڑتا، بنانیاں تو کچھ چھوڑنے لگی بچے کو مجھے بچاری سوان کے رہا پتا، تو وہ بیچاری کو ضرورت ہوتی ہے میٹھی گرم چیز کی. خدا تعالیٰ نے وہاں پر اب پنیر کون بنا دیتا، مریم کی ماں تو نہ تھی وہاں پر، اللہ نے ایسی کھجوریں تازہ تازہ بنا دی. کھجور کے اندر تمام وٹامن تمام طاقتیں موجود ہیں، سب سے بہترین غذا اس وقت کھجور ہے. اسی لیے چھوارے اور منقے اس وقت کے لیے دم کرا کے رکھے جاتے ہیں. اللہ نے انتظام کیا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم ذرا اس کو کھجور کو ہلا، دیکھ میری قدرت کے کرشمے، اگر میں بغیر موسم کے اس کھجور کو پھل لگا سکتا ہوں تجھے بھی بغیر موسم کے بیٹا دے سکتا ہوں. اگر تم پر کوئی اعتراض کرے گا اس کھجور کو دیکھے گا، اگر اس کھجور کو سوکھی کو بغیر موسم کے کھجوریں لگ سکتی ہیں تو مریم کو بغیر خامد کے بھی بیٹا ہو سکتا ہے. مرزا کہتا ہے میں نے بھی رابع کیا، مریم نے کیا حزی، میں نے رابع کیا حزا، حزا مریم تو تھی نا محنت، حزی نہیں کہ بجزی نخلا، حزی مونس کا سیدھا ہے. مرزا کہتا ہے رب نے نے کیا حزا، اور مرزا تو بھی ہلا تو میری ہے تو زنانی تو بنے تو ہے پر حزی نہیں کہ حزا ہوا نہیں سمجھ آئی. جب جن رہا تھا اور عورت وہاں بیٹھا تھا تو اس وقت حجی کا خطاب ہونا چاہیے یا حجا کا، مت ماری گئی ایک سے مرد بن گئی تھا. اگر آپ نے نہ کیا حجا تو حجا بنے تو زنانی کیا تو بچہ جمی ہے کہتا پھر میں بھی ایک کبور کو تنے نو ہاتھ لایا تو جی زور لایا تو میں اپنے آپ جم گیا، اپنے آپ جم گیا پھٹے لانت کہ میں بن گیا عیسیٰ پتر مریم دا. مت ماری گئی ناندی آپ مریم آپ عیسیٰ
کسی آخیا میں ولد میں ساڈا پنجابی شاعر نے نہ بنائی میں ولد میں پتر میں آپ مریم آپ عیسیٰ مہاراج نبی کریم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے نبی کی حدیث عیسیٰ علیہ السلام فوت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے وانہ راجع وہی دوبارہ آنے والا ہے چراغ بی بی کا بیٹا نہ مریم کا بیٹا ہے فرمایا آ کر 40 سال زندہ رہے گا شادی کرے گا اولاد پیدا ہو حج کرے گا عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے اس کے بعد فوت ہوں گے فرمایا پھر میرے روضے کے اندر میرے حجرے کے اندر دفن ہوں گے چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی حضور کے حجرے میں بنے گی یہ حدیث مرزا نے بھی لکھی ہے مرزا بھی مانتا ہے میں آپ کو یہ ایک بات کہتا ہوں اور قادیانیوں سے بھی کہتا ہوں ہم قادیانی کو عیسیٰ مان لیتے ہم اس کو مسیح موعود مان لیتے اگر اس نے حج کیا ہو اور حضور کے روضے میں اس کی قبر بنی ہو اگر وہ سچا عیسیٰ ہوتا وہ وہی عیسیٰ ہوتا جس عیسیٰ کے بارے نبی نے خوشخبری دی تھی اگر مرزا وہی عیسیٰ تھا تو اس کو حج کرنی چاہیے تھی تو نہیں بولو مرزا نے حج نہیں کیا مرزا نے حج نہیں کیا میں ایک ہی بات کہتا اور قادیانیوں چھوڑو مرزا کہتا ہے میں عیسیٰ بھی ہوں میں مہدی بھی ہوں نبی نے فرمایا مہدی بھی حج کرے گا عیسیٰ بھی حج کرے مہدی تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں 7 سال امام مہدی حکومت کریں مرزا ساری زندگی انگریز کی جوتیاں چاٹتا رہا انگریز کا مراسی بنا رہا بقول شاہ صاحب انگریز کا بانڈ نقص مراسی انگریز کے مرثیہ گیت گانے والا قصیدے پڑھنے والا انگریز کے لیے دعائیں کرنے والا انگریز کی خاطر جہاد حرام کرنے والا مرزا قادیانی کو ساری زندگی ایک دن کی حکومت ملی ہے امام مہدی کتنے سال حکومت کریں گے 7 سال امام مہدی بھی حج کریں گے عیسیٰ بھی حج کریں گے اگر مرزا مہدی ہوتا اگر مرزا عیسیٰ ہوتا ساری نشانیاں چھوڑ دو حج تو کرتا کہ نہ کرتا جب علماء نے کہا مرزے کو میرے صاحب جاؤ حج کرو چلو باقی ساری نشانیاں چھوڑیاں حج تک کر مر جا کے لکھا روپیہ تیرے کول ہے ایڈا بڑا تو امیر ہے حج تک کر آخر لگا بڑی سیاحی تھوڑا یہ دل کرتا میں حج پہ گنیا کے منہ میں جا کے قتل کر چڑتے ایک طرف آپ نے میرے خلاف وہاں فتوے دے رکھی ہیں کہ مرزا کافر اور مرتد ہے دوسری طرف مجھے کہتے ہو حج پر جا تمہارا یہی مطلب ہے کہ میں حج پر جاؤں اور وہاں مجھے قتل کر دے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حج کے لیے جان کا خطرہ نہ ہو تب حج فرض ہوتا ہے امن ہونا ضروری ہے میرے پر حج فرض ہی کوئی مجھ سے حج کا فرض ہی کوئی نہیں کیوں جان کا خطرہ ہے اور جب جان کا خطرہ ہے تو حج فرض ہے نہیں ہوتا لہٰذا میرے پر حج فرض نہیں ہم کہتے ہیں اگر ایمان سے سوچو اگر مرزا سچا مہدی ہوتا سچا مسیح ہوتا اسے جان کا خطرہ ہوتا اسے کوئی گزن پہنچا سکتا اس کو جان کا خطرہ ہونا اس کا مکے مدینے نہ جا سکنا یہ دلیل ہے اس کے جھوٹے ہونے کی ہمیں نبی کریم نے فرمایا دجال پر مکے مدینے کے دروازے بند ہیں مسیح اور مہدی کو مکے اور مدینے جائیں گے دجال کے لیے فرمایا مکے اور مدینے کے دروازے بند مرزا قادیانی پر مکہ مدینے کے دروازے بند کیا ثابت ہوا کہ مرزا دجال ہے یا مسیح ہے دجال ہے یا مہدی ہے اور آج اس دجال کی امت کے لیے مکے مدینے کے دروازے بند ہیں اگر کوئی جاتا ہے تو منافق بن کے جاتا ہے میرا چیلنج ہے کون قادیانی اپنے آپ کو قادیانی میں گئی لکھ کر مکے اور مدینے مجھے جا کر دکھائے اعلان کر کے جاؤ جو جاتا ہے منافق بن کے جاتا ہے الحمدللہ میں نے وہاں سے کئی گرفتار کروائے کئیوں کو وہاں سے نکلوایا ان منافق بے ایمانوں کو پتا چلا مرزا قادیانی بھی دجال تھا
پتا چلا مرزا قادیانی بھی دجال تھا اور اس کی امت بھی، اس لیے مکی اور مدینے کے دروازے ان پر بند ہیں. اگر مرزا مہدی ہوتا، نہیں اگر مرزا مسیح ہوتا تو حضور کے روضے میں دفن ہوتا. حضور کے روضے میں آج 3 قبریں موجود ہیں اور وہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا جنت کا ایک مسئلہ سنا کے ختم کر رہا ہوں. حج پر مکے جاتا ہے، وہاں مرتا ہے، دفن ہوتا ہے. کسی کا خمیر ایران کا ہے، وہ ایران جاتا ہے، وہاں دفن ہوتا ہے. جہاں سے کسی کا خمیر لیا گیا ہے وہ خمیر سے کھینچتا ہے اور اس کی قبر وہاں جا کر بنتی ہے. اب دیکھیے نبی کریم نے فرمایا میرا حجرہ اور میرے منبر تک یہ جگہ ساری جنت کا ٹکڑا ہے. کس کا ٹکڑا ہے؟ جنت کا. اور پیارے نبی کی قبر بھی عائشہ کے حجرے میں، ابو بکر صدیق کی قبر بھی عائشہ کے حجرے میں، فاروق اعظم کی قبر بھی عائشہ کے. عائشہ کا حجرہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا. پتا چلا کہ نبی کا خمیر بھی جنت سے، صدیق اکبر کا خمیر بھی جنت سے اور فاروق اعظم کا خمیر بھی جنت سے. تو چیز یہی پہ خاک جہاں کا واہ ابو بکر واہ عمر آپ کی قسمتوں سے قربان. سبحان اللہ. سب کہہ دو آپ کی قسمت سے، آپ کی قسمت سے. جس مٹی سے پیارے نبی کا خمیر لیا گیا اے ابو بکر، اسی مٹی کے ایک ہاتھ کے فاصلے سے آپ کا خمیر لیا گیا. وہ عمر فاروق آپ کی قسمت سے قربان. جس مٹی سے پیارے نبی کا خمیر لیا گیا اسی مٹی سے آپ کا خمیر بھی، وہ بھی جنت. آپ کا بھی خمیر جنتی. اور لوگ تو جنت میں جائیں گے قیامت کے بعد. اللہ سب کو جنت مسلمانوں کو نصیب کرے. کچھ لوگ ہوں گے جو پہلے سچے جنت، کچھ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم میں عذاب سزا بھگت کر پھر جنت میں. لیکن جہنم میں سے تو نکل کر جنت میں جائیں گے. کبھی یہ بھی سنا ہے مسئلہ کہ جنت میں نکل کے بھی تو جہنم میں جائے گا؟ کیوں جی؟ جنت سے بھی نکل کر تو جہنم میں جائے گا. جہنم سے تو کچھ لوگ جنت میں آئیں گے، جنت میں آئیں گے. کیا جنت سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ اگر وہاں نہیں جائے گا تو جس کو رب نے دنیا میں جنت دے دی ہے، سبحان اللہ. آپ کو یقین ہے وہ جگہ جنت ہے؟ بولو تو صحیح. نبی کی پاک زبان پر یقین ہے؟ حاجیوں سے پوچھو. جو حاجی جاتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اس ٹکڑے میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی موقع مل جائے. لائنیں ہوتی ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، بھیڑ لگی ہوتی ہے اور مسجد نبی میں جگہ ملے گی اس جگہ ہر وقت بھیڑ لگی ہوتی ہے. ہر ایک کی تمنا ہے اس جنت کے ٹکڑے میں مجھے 5 منٹ مل جائے. جو بیٹھ جاتا ہے بھولتا ہی نہیں بات، ٹوٹتا ہی نہیں بات. جی ارے تو 2 منٹ وہاں بیٹھے تیرے لیے تو فخر بن جائے. ابو بکر عمر جو قیامت تک اس جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے ہیں، جن کا خمیر اس جنت سے لیا گیا، جن کا خمیر جنتی ہے، اوروں میں تو ہو گئے فیصلے قیامت کے بعد. ابو بکر عمر کا فیصلہ تو اللہ نے دنیا میں کر دیا. ابو بکر عمر کے دشمن جلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے. اللہ نے عمر کو شہادت کی عطا فرمائی. مدینہ منورہ کی موت بھی دی. مسجد نبوی اور حجرہ نبوی نے آپ کو قبر بھی عطا فرمائی. آج ہر حاجی جو جاتا ہے جیسے نبی پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہے، ساتھ ہی ابو بکر عمر پر بھی درود و سلام کے تحفے. آپ اس کتاب کا حوالہ دیں جس میں مرزا لکھا کہ میں عورت تھا، اللہ میاں مرد تھے. مرزے کی کتاب ہے کشتی نو، اس کا صفحہ ہے 46. اس میں مرزا لکھا ہے کہ میں عورت بن گیا تھا اور 2 سال میں مریم صفت میں بنا رہا، پھر مجھے حمل ہو گیا. باقی حمل کس طریقے نہ ہوا یہ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلامی قربانی قاضی یار محمد کی. اس نے لکھا ہے مرزے کا ہے کشف. وہ لمبا گندا ہے، وہ میں سناتا نہیں، ویسے اشارہ میں نے کر دیا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس کا اشارہ کر دیا کہ مرزا عورت تھا اور خدا مرد تھا، اور آگے آپ سمجھ لیں اس کو عمل ہو گیا. بہرحال یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں.
دل میں کوئی باتیں آئی ہیں، میں تو کتابوں کا بکھڑا ساتھ رکھتا ہوں بکسا، اور میرے ڈنکے کی چوٹ سے اعلان ہے، ماں نے بیٹا نہیں جانا جو میرا حوالہ غلط ثابت کرتا۔ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے چڑھ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، چاند اور سورج میں نور ہو سکتے ہیں، لیکن ماں نے بیٹا نہیں جانا جو میرے حوالے کو غلط ثابت کرتا۔ میرا سالش نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روشی پڑھ لیں اور سب دعا کر کے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر، اسرائیلیوں کو نیست و نابود کر، روسیوں کو تباہ و برباد کر، مجاہدین افغانستان کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ افغانستان کو روسیوں سے آزاد فرما، فلسطین مسجد اقصی لبنان کو یہودیوں سے آزاد فرما، ہندوستان کشمیر ہندوؤں سے آزاد فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کی، پاکستان کی تمام اسلامی ملکوں کی خود حفاظت فرما، دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا۔ یا اللہ پاکستان نے اپنی آنکھوں سے اس ملک میں قرآن و سنت خلفائے راشدہ کے صحیح نظام کو چلتے ہوئے دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلا۔ یا اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ عدل فاروقی کو اس ملک میں نافذ اور جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہم نے اس وقت جو کچھ بیان کیا ہے اس کا ثواب ہم سیدنا عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو بھیجتے ہیں تو قبول فرما۔ آج کی اس محفل کا، آج کی اس مجلس کا پورا ثواب ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ میں نے جو کچھ بیان کیا، شاہ صاحب نے جو بیان کیا اسے قبول فرما، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما، وہ غلطی کو تائی ہوئی کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔